اللہ کریم جل شانہ کا شکر کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا کیا، رمضان شریف۔ اللہ ہم سب کے لیے مبارک فرمائے اور اس کی قدر کرنے، اس کا احترام کرنے اور اس میں بہت زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تراویح یہ نماز ہے جو ہر روزے کے ساتھ رمضان میں آپ پڑھتے ہیں، مرد ہوں یا عورت۔ تراویح جمع ہے ترویحہ کی۔ ترویحہ کا مطلب راحت پانا، آرام پانا۔ یہ 20 رکعتیں ہیں، ہر 4 رکعت کے بعد اتنی دیر بیٹھنا جتنی دیر 4 رکعت میں لگی، تاکہ آپ کے جسم کو آرام ملے۔ اس وجہ سے ترویحہ کہتے ہیں۔ تراویح جمع یہ 20 رکعتیں ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے یہ جماعت کے ساتھ پڑھی جا رہی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھی، چوتھے دن نہیں تشریف لائے کہ کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے، لیکن یہ سنت موقدہ ہے، اس کو پڑھنا ہے ہر روزے کے ساتھ۔ نبی پاک نے 3 دن جماعت کے ساتھ، اس کے بعد پھر جماعت کے ساتھ نہیں، لیکن حضرت عمر نے اس کو جماعت کے ساتھ پوری امت میں جاری کر دیا۔ اس میں ہم قرآن کریم کی تلاوت، پورا قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ بعض جگہوں پر ایک ہی مہینے میں 3 مرتبہ قرآن پڑھا جاتا ہے، ہر 10ویں شب کو ختم کرتے ہیں۔ کچھ لوگ محبت والے 3 دنوں میں ختم کرتے ہیں، تو وہ اس طرح 10 مرتبہ قرآن تراویح میں پڑھ لیتے ہیں۔ تو جتنا ہو سکے، کیونکہ یہ مہینہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، اس میں بہت زیادہ قرآن پڑھا جانا چاہیے۔ اور اس مہینے میں نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، فرضوں کا 70 درجے زیادہ ہو جاتا ہے۔ روزہ ہر مسلمان پر، عاقل بالغ پر فرض ہے۔ جس کے ہوش ٹھکانے نہیں ہیں، جس کو آپ اپنی زبان میں پاگل کہہ دیتے ہیں، باقی بیمار ہو، صحت مند ہو، چھوٹا بڑا، عورت مرد، سب پر فرض ہے۔ ہاں، کوئی اتنا بیمار ہو کہ نہیں رکھ سکتا، روزہ رکھے گا تو بیماری بڑھ جائے گی، یا اتنا کمزور ہو جائے گا کہ برداشت نہیں ہوگا، تو ایسے شخص کے لیے ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ صحت ہو جائے تو قضا کرے، ورنہ فدیہ ادا کرے۔ 2 کلو آٹا کم از کم، اچھی حیثیت ہے تو 4 کلو جو یا کھجوروں کے برابر وہ فدیہ ادا کرے ایک روزے کا۔ اور جس نے جان بوجھ کر توڑا ہو تو وہ پھر کفارہ دے گا، 60 مسکینوں کا کھانا یا ان کے کپڑے۔ تراویح کے حوالے سے 2-3 باتیں احتیاطاً بتا دوں۔ پہلی بات یہ کہ آپ لوگ کوشش نہیں کرتے، کرنی چاہیے۔ ہم لوگ امام صاحب کے ساتھ ارکان ادا کریں۔ پہلی 2 رکعتیں تو آپ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر تیسری سے آپ کو سستی شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ بیٹھے رہتے ہیں، جب امام صاحب رکوع میں جانے لگیں تو اس وقت اللہ اکبر کہہ کے شامل ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ الگ الگ کھڑے ہو جاتے ہیں صف کے بغیر، تو جو ایسا کرتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی۔ گھر سے اگر وضو کر کے آئے ہیں یا مسجد میں کیا ہے تو ٹوپی پہن کر اہتمام کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ ادا کریں۔ دوسرا یہ کہ رکوع میں جاتے ہوئے آپ اللہ اکبر کہیں، سجدے میں جاتے ہوئے آپ چلے جاتے ہیں، اللہ اکبر نہیں کہتے ہیں، تو یہ بھی آپ کی ایک کمزوری ہے جو آپ کی نماز کو خراب کرتی ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ صحیح نماز پڑھیں۔
میں نے آج 2-3 باتیں سنانی ہیں آپ کو. کل سے مجھے 11 بجے پہنچنا ہوگا ٹی وی چینل پر، تو زیادہ دیر نہیں بیٹھوں گا، 10-15 منٹ کا ہوگا. آج تھوڑا سا پہلی رات ہے، میں آپ کے 10 منٹ زیادہ لوں گا. سورہ بقرہ یہ قرآن کی ترتیب میں دوسری سورت ہے اور سب سے زیادہ آیتوں والی یہ سورت ہے. اس کی اگر آپ وہ دیکھیں آیتوں کی تعداد تو وہ بتائی جاتی ہے 286. کتنی؟ 286. قرآن کی ہر بات میں انوکھی بات ہے. کچھ صورتیں اتری ہیں مکہ میں، کچھ صورتیں اتری ہیں مدینہ میں. 86 ایک جگہ، 28 ایک جگہ. 86 ایک جگہ اور 28 ایک جگہ. اب 286 لکھ کر دیکھیں، 2 نہیں پڑھیں گے تو 86 بنیں گی، 6 نہیں پڑھیں گے 28 بن جائیں گی. یہ اشارہ بھی اس میں موجود ہے. تمام اس کی آیتوں کی تعداد جو ہے وہ سورتوں کے حوالے سے بھی ہمیں آگاہ کر رہی ہے اگر غور کریں. سورہ بقرہ کی ابتدا میں مسلمانوں کی 6 نشانیاں بیان ہوئی ہے. کتنی؟ پہلی نشانی، پہلی بات تو یہ کہ یہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے. ذالکل کتاب، تلکل کتاب نہیں، ذالکل کتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. تسلی سے پڑھو، دنیا کی ہر کتاب میں غلطی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی شک غلطی کی گنجائش نہیں. یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، متقی ہیں. پہلی نشانی الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھے ایمان لاتے ہیں. پہلی نشانی ہے. اللہ کو نہیں دیکھا مانتے ہیں، فرشتوں کو نہیں دیکھا مانتے ہیں، پہلے نبیوں کو نہیں دیکھا مانتے ہیں، جنت دوزخ کو نہیں دیکھا مانتے ہیں. بن دیکھے ایمان لانا یہ پہلی نشانی ہے. دوسری نشانی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھتے ہیں. قائم رکھنے کا مطلب کہ وقت پر پوری اس کی جتنی ضروری باتیں ہیں ان کے ساتھ اس کو ادا کرتے ہیں. پڑھنے کا ذکر نہیں ہے، قائم رکھنے کا ذکر کہ روزانہ 5 وقتہ اس کے فرائض واجبات شرائط کے ساتھ اس کو ادا کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. رزق دی ہوئی چیز کو کہتے ہیں. اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. آنکھیں دی، کان دیے، ہاتھ دیے، صحت دی، کھانے کو دیا، چلنے کی طاقت دی، سوچنے کی طاقت دی، اولاد دی، یہ سب رزق ہیں. تو ان سب میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. خرچ کرنا، اولاد ملی ہے، اگر ایک بیٹے کو آپ نے تاجر بنایا، دوسرے بیٹے کو دین کا عالم بناؤ. آپ کو 24 گھنٹے ملتے ہیں، 8 گھنٹے سوتے ہو، 8 گھنٹے کام کرتے ہو، تو 2 گھنٹے اللہ کی راہ میں بھی لگاؤ. یعنی جو دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. والذین یؤمنون بما انزل الیک، چوتھی نشانی کیا ہے کہ اے محبوب جو آپ کی طرف اترا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی قرآن، اس پر یقین رکھتے ہیں. وما انزل من قبلک، پانچویں نشانی یہ کہ جو آپ سے پہلے اترا اس کو بھی مانتے ہیں. پہلے نبیوں پر جو صحیفے کتابیں اتری اس کو بھی مانتے ہیں. کتنی نشانیاں ہو گئی؟ 5. وبالآخرۃ ہم یوقنون،
اور قیامت پر آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، یہ 6 نشانیاں ہیں۔ اگر میں ان کی تفصیل بیان کروں بڑا ٹائم لگ جائے، صرف ایمان بالغیب سمجھاتا ہوں آپ کو۔ غیب کس کو کہتے ہیں؟ جو ہمارے حواس سے چھپا ہوا، ہڈن تھنگز فرام سینسز۔ آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، ناک سے سونگھتے ہیں، زبان سے چکھتے ہیں، ہاتھ سے چھوتے ہیں۔ یہ 5 حواس ہیں، 5 ظاہری حواس، 5 باطنی ہیں جو آپ کے دماغ میں کام کرتے ہیں۔ حواس سے جو چیز چھپی ہوئی ہے اس کو غیب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ غیب ہے۔ اللہ تعالی غیب الغیب ہے، وہ صرف غیب نہیں، غیب الغیب۔ آپ فرشتوں کو دیکھتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں، فرشتے اللہ کو نہیں دیکھتے، تو اللہ صرف غیب نہیں، غیب الغیب ہے، مگر ہم اس کو مانتے ہیں تو کیسے؟ نبی کے بتانے سے، نبی کے۔ اور آسان کر دوں، علم حاصل کرنے کے 3 ذریعے ہیں، الحواس السلیمہ والعقل والخبر الصادق۔ یہ 3 ہیں۔ حواس سے ہم ان چیزوں کا، دیکھنے والی چیزوں کا آنکھوں سے، سننے والی کا کان سے، سونگھنے والی کا ناک سے، چکھنے والی کا زبان سے، چھونے والی کا ہاتھ سے، یہ ہمارے حواس ہیں۔ آنکھ دھوکہ کھاتی ہے تو عقل آ کر اس کو بتاتی ہے کہ تو غلط فیصلہ کر رہی ہے۔ مثلاً ٹرین میں بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں، باہر دیکھا تو لگا جیسے درخت بھاگ رہے ہیں، تو درخت نہیں بھاگ رہے ہوتے، ٹرین بھاگ رہی ہوتی ہے۔ آنکھ نے کھایا دھوکہ۔ دوسرا ذریعہ عقل ہے، عقل نے رہنمائی کی اور بتایا کہ درخت نہیں بھاگ رہے بلکہ ٹرین بھاگ رہی ہے۔ میں نے سمجھنے کے لیے مختصر بات کی، پھیلاؤں تو بہت سی مثالیں۔ اب پتہ چلا کہ جہاں تک حواس کی رسائی ہے، محسوسات کہتے ہیں اس کو، جہاں تک حواس کی پہنچ ہے اس کو محسوسات۔ جہاں محسوسات میں کمی ہو جائے، اس سے صحیح فیصلہ نہ ہو، تو عقل رہنمائی کرتی ہے اور عقل ہمیں علم دیتی ہے، مگر عقل کی رسائی معقولات تک ہے، عقل اس سے زیادہ کام کر سکتی نہیں۔ آپ لوگ اس وقت جامعہ مسجد گلزار حبیب میں بیٹھے ہوئے ہو، اس وقت سولجر بازار کے 1 نمبر پر کیا ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہو، سن رہے ہو، سونگھ رہے ہو، چکھ رہے ہو، چھو رہے ہو؟ نہیں۔ عقل کے گھوڑے دوڑائیں کہ اس وقت وہاں لڈو بٹ رہے ہوں گے، تو یہ عقل کا خیال ہوگا، حقیقی بات نہیں ہوگی۔ وہاں سے کوئی شخص آئے سچا ہو اور آ کر بتائے کہ اس وقت وہاں پر یہ کام ہو رہا ہے، تو وہ جو کام ہو رہا ہے اس کا علم کیسے ہوا؟ اس کے بتانے سے، اس کو خبر صادق کہتے ہیں۔ یہ تیسرا ذریعہ ہے، الخبر الصادق، سچی خبر۔ اگر وہ آ کے نہ بتاتا تو ہمارے حواس نہیں جان سکتے تھے، ہماری عقل نہیں جان سکتی تھی، تو سچی خبر سے علم ہوا۔ اب آپ مجھے سوچ کے جواب دینا، جو سچی خبر دے گا پہلے آپ اس پر یقین کرو گے یا اس کی خبر پر یقین کرو گے؟ پہلے آپ اس پر یقین کریں گے، پھر آپ اس کی خبر پر یقین کریں گے۔ بالکل صحیح جواب دیا آپ نے۔ تو یہ 3 ذریعے ہیں علم حاصل کرنے، جاننے کے۔ ہم اللہ کو اپنے حواس سے نہیں جانتے، ہمارے حواس بہت کمزور ہیں۔ ہم اس کے بنائے ہوئے سورج کو آنکھ ملا کے دیکھ سکتے
نہیں، تھوڑی دیر دیکھیں گے تو آنکھوں میں کچھ اور نظر نہیں آئے گا. اونچی آواز ہو بہت نہیں سن سکتے، بہت ہلکی ہو نہیں سن سکتے. ہمارے حواس کی رسائی طاقت کمزور ہے، اللہ اس سے بہت بلند ہے. تو حواس سے اللہ کو نہیں جانتے، عقل سے بھی اللہ کو جانتے نہیں. ہم اللہ کے بارے میں اپنی عقل سے کوئی فیصلہ کر سکتے نہیں. اللہ کو جانتے ہیں تو سچی خبر کے ذریعے جانتے ہیں. کس سے؟ تو سچی خبر دینے والے مخبر صادق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کے بتانے سے اللہ کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں. تو پہلے نبی پر یقین کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو جو نبی کو نہیں مانتا وہ اللہ کو مانتا نہیں ہے. نبی کو ماننا ضروری ہے. انہوں نے بتایا اللہ ہے، ہم یقین کرتے ہیں. چلیں میں اس وقت آپ کو یہ بھی سنا دوں، قیامت کا دن ہوگا، ساری دنیا جتنے لوگ سب موجود ہوں گے، حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک. پہلی امتیں بھی ہوں گی جو ہم سے پہلے امتیں ہوئیں. اللہ ان سے فرمائے گا تمہارے پاس میرے نبی آئے، انہوں نے تم کو میرا پیغام پہنچایا، تم نے کیوں نہیں مانا؟ وہ امتیں اللہ کے سامنے جھوٹ بولیں گی، تیرے نبی نہیں آئے، انہوں نے ہمیں کوئی پیغام نہیں پہنچایا. اللہ کے سامنے جھوٹ بول دیں گے. اللہ تعالی نبیوں سے فرمائے گا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہیں گے یا اللہ یہ غلط بولتے ہیں، ہم ان کے پاس گئے، ہم نے پیغام پہنچایا. امتیں کہیں گی نبیوں کو کہ اگر تم ہمارے پاس آئے تو گواہ پیش کرو، کوئی گواہ لاؤ جو گواہی دے کہ تم ہمارے پاس آئے اور تم نے ہمیں پیغام پہنچایا. تو وہ امتیں پتہ ہے کس کو گواہ پیش کریں گی؟ آپ کو معلوم؟ آپ کو، نبی پاک کی امت کو گواہ پیش کریں گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے وہ کہیں گے یہ ہمارے گواہ ہیں. تو وہ امتیں کہیں گی کہ یہ تو تھے نہیں. گواہ تو وہ ہوتا ہے جس نے موجود ہو کر دیکھا ہو، سنا ہو. یہ تو تھے نہیں، یہ کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ تو اللہ سب کچھ جانتا ہے. اللہ امت مصطفیٰ سے فرمائے گا تم گواہی دے رہے ہو، تم نے تو سنا دیکھا نہیں، پھر کیسے گواہی دے رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے تو نہیں دیکھا سنا، ہم تیرے حبیب سے سن کر گواہی دے رہے ہیں. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر گواہی دے رہے ہیں. ان پر کوئی اعتراض نہیں کر سکے گا. تو آپ کو اپنا حال بھی معلوم ہو گیا، نبی پاک کی شان بھی معلوم ہو گئی. تو ہم بن دیکھے ایمان لاتے ہیں. کیا مطلب؟ نبی پاک سے سن کر مانتے ہیں. آسان کر دوں، آپ اس وقت مجھے سن رہے ہو، گواہ بن رہے ہو یا نہیں کہ میں یہاں بیٹھا درس دے رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. آپ باہر جا کر کسی کو بتائیں کہ ہم نے مسجد گلزار حبیب میں کوکب نورانی اکاڑوی کو سنا اور دیکھا، تو آپ وہاں جو دیں گے وہ گواہی ہوگی. کیا ہوگی؟ یہاں آپ تحمل کر رہے ہیں، گواہی کے قابل بن رہے، وہاں جا کر آپ گواہی ادا کرنے کے لائق ہو گئے. تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر اس قابل ہو گئے کہ گواہی دیتے ہیں. تو نبی پر یقین ہے تو بن دیکھے مانتے ہیں. جب نبی نے کہہ دیا تو کوئی شبہ نہیں. انشاءاللہ اس سے آپ کو اگلا مسئلہ سمجھاؤں گا، حاضر اور ناظر کا. حاضر کے معنی موجود ہونا، ناظر کے معنی دیکھنا. ہم اہل سنت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نورانی طور پر
روحانی طور پر حاضر و ناظر ہیں، حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں۔ کس طرح؟ روحانی طور پر، نورانی طور پر، جسمانی طور پر نہیں۔ اپنے جسم کے ساتھ وہ مدینہ میں ہیں، اپنی نورانیت کے ساتھ ہر مومن کے سینہ میں ہے۔ پوری کائنات میں ان کی نورانیت جلوہ گر ہے۔ ایک ہے سورج، وہ آسمانوں پہ ہے، مگر اس کی روشنی ہر جگہ ہے یا نہیں ہے؟ تو نبی پاک نبوت کے آسمان کے سورج ہے، اپنے جسم کے ساتھ مدینے میں ہے، ان کی نورانیت پوری کائنات میں ہے۔ آپ کو ٹی وی نے یہ کام آسان کر دیا۔ ایک آدمی ایک کمرے میں بیٹھ کے خبریں پڑھ رہا ہے، دنیا کے ہر مقام پر اس کو دیکھ رہے ہو یا نہیں دیکھ رہے ہو؟ تو جب مادیات کا یہ عالم ہے، روحانیات کا کیا عالم ہوگا؟ تو نورانی اور روحانی طور پر ان کو حاضر و ناظر مانتے ہیں۔ وہ اپنے جسم کے ساتھ آنا چاہیں آ سکتے ہیں، آنا چاہیں آ سکتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں، مگر حاضر ناظر کس طرح ہیں؟ روحانی طور پر۔ جو اعتراض کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر نبی کو حاضر مانتے ہو تو مصلی چھوڑو، جب نبی کو حاضر مانتے ہو، موجود مانتے ہو، تو مصلی چھوڑو، پھر مصلی پہ کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ ورنہ عقیدہ چھوڑو۔ تو ہم کہتے ہیں نہ عقیدہ چھوڑیں گے نہ مصلی چھوڑیں گے۔ کیوں؟ کہ ہم ان کو جسمانی طور پر حاضر و ناظر نہیں مان رہے، فزیکلی نہیں مان رہے، اسپریچولی مان رہے ہیں، وہ روحانی طور پر ہے۔ اگر اپنے جسم کے ساتھ آ جائیں تو کس کی مجال ہے کہ ان کے آگے کھڑا ہو؟ سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ میں نے اشارہ آپ کو دیا۔ قادیانی جو منکر ہیں ختم نبوت کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، ان کا رد بھی یہی ہو گیا کہ حضور سے پہلے جو اترا ہے اس پر ایمان، حضور پر جو اترا ہے اس پر ایمان۔ بعد کا ذکر ہے؟ بعد کا ذکر ہے؟ نہیں۔ تو یہی معلوم ہو گیا کہ جو نبی کو آخری نبی نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے، وہ ہرگز دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتا نہیں۔ یہ بھی آپ نے سن لیا۔ بس ابھی کیا کروں، ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے، آپ کو ایک بات سنانی ہے، وہ یہ، کچھ لوگ تھے منافق، ایک ہوتا ہے مومن، ایک ہوتا ہے کافر۔ مومن کی زبان پر ایمان کا کلمہ، دل میں بھی ایمان۔ کافر کی زبان پر کفر کا کلمہ، دل میں بھی کفر۔ یہ منافق جو ہے اس کی زبان پر کچھ اور ہے، دل میں کچھ اور ہے، ہپوکریٹ کہتے ہیں آپ کے ہاں۔ تو سن لیں، اللہ تعالی نے ان کے بارے میں واضح طور پر فرما دیا کہ وہ مومن، اونچی کہہ دیں۔ آپ سننا چاہتے ہیں سنیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور لوگوں میں سے وہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن نہیں ہیں۔ وہ مومن کیوں؟ کیا کلمہ نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں۔ نماز نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں۔ حج نہیں کرتے؟ کرتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں بیماری ہے، ان کے دل میں، اونچی گئی ہے، کائی کی بیماری؟ دل زیادہ دھڑکتا ہے، ہارٹ بیٹنگ زیادہ ہے، کم دھڑکتا ہے، دل کے سائز کا مسئلہ ہے، پلپیٹیشن نہیں، کیا ہے؟ دل میں بیماری کہ ان کے عقیدے درست نہیں، نبی کے بارے میں ان کے خیالات درست نہیں۔ فزادہم اللہ مرضا، اور اللہ ان کے مرض کو زیادہ کرتا ہے تاکہ ان کو زیادہ سزا ملے۔ ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے، سخت عذاب ہے۔ اب وہ لوگ اپنے آپ کو درست سمجھتے ہیں،
بستر لوٹا اٹھا کے گلی گلی پھرتے ہیں، گشت کرتے ہیں. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، قالوا، کیا کہتے ہیں؟ انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، لوگوں کے کلمے درست کرا رہے ہیں، نماز درست کرا رہے ہیں، لوگوں کو درست کر رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے الا، خبردار، انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، یہ خود فسادی ہے مگر ان کو اپنے فسادی ہونے کی سمجھ نہیں. یہ سمجھتے ہم بڑے ٹھیک ہیں، بڑے ٹھیک ہے، حالانکہ یہ پکے فسادی ہیں. اب سنیں ایمان والوں کی بات. اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے. کون ایمان لائے؟ آمن الناس کا فرمایا. قالوا، تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ انؤمن کما آمن السفہاء، ان لوگوں نے سفہاء کہا صحابہ کو. سفہاء کا مطلب بے وقوف، نا سمجھ. جب انہوں نے کہا کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ اللہ جواب دیتا ہے الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، سن لو یہ خود بے وقوف ہے جو نبی کے صحابہ کو غلط کہہ رہے ہیں، یہ خود بے وقوف ہے اور جانتے. ان کا حال کیا ہے؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ایمان والوں کے پاس آئیں گے تو کہیں گے ہم مانتے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب شیطانوں کے پاس جائیں گے قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، ان سے کہیں گے ہم تمہارے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون، یہ ٹھٹھا کرنے والے. کیا سمجھتے ہیں اللہ جانتا نہیں ہے؟ اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے. میں نے یہ آیت آپ کے سامنے کیوں سنائی؟ آج ایمان کے نام پر پیج بنائے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا پہ آئے ہوئے، آپ کو کہتے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہاں دھوکہ دے رہے ہیں. وہ اپنی سمجھ کے مطابق یہ کہہ رہے ہیں ہم اصلاح کر رہے ہیں. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یہ فسادی ہے. کون ہے؟ اونچی کہیے. اب مجھے بتائیں جن کو اللہ فسادی کہے کیا ہم ان کو صحیح مان لیں؟ اونچی. یہ سمجھتے ہیں 1400 سال میں دین کسی کو سمجھ نہیں آیا، ان کو سمجھ آیا ہے صرف. کوئی اٹھ کے کہہ رہا ہے تراویح کوئی نماز نہیں ہے، تو کوئی کہہ رہا ہے بابے کوئی شے ہی نہیں، ولی کوئی شے ہی نہیں، کوئی معجزوں کا انکار، کوئی صحابہ کا، کوئی اہل بیت کا، کوئی قرآن کا، کوئی حدیث کا. یہ انکار کرنے والے کیا سمجھ رہے ہیں 1400 سال میں دین کسی کو سمجھ نہیں آیا، صرف ان کو سمجھ آیا ہے. تو یہ آپ کو بہکا رہے. اور نوجوان نسل چونکہ دین نہیں سیکھتی، ان کے قابو میں آ رہی ہے، ان کی چالوں کا شکار ہو رہی ہے. تو یہ بات میں نے اس لیے کی کہ مجھے اور آپ کو اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے. اس کے لیے آپ کو بتاؤں کتنی کرنی ہے، وہ بھی میں قرآن سے ابھی بتا دیتا ہوں اور اس پر پھر بات کو سمیٹتا ہوں. یہ تیسرا پارہ جس کو آپ تلک الرسل کہتے ہیں، اس کی آخری آیت. قرآن آپ کے گھر میں ہوگا، نکال کے ترجمے کے ساتھ پڑھ لینا. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کفر کا مطلب انکار کیا، دین کو قبول نہیں کیا، اور وہ کافر ہونے کی حالت میں مرے، کفر کے ساتھ ہی مرے. فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، قیامت کے دن اگر وہ روئے زمین کے برابر سونا، دنیا بھر میں جتنی زمین ہے اس کے برابر وہ سونا دیں گے کہ ان کی بات سن لی جائے تو وہ سنی نہیں جائے گی. کیوں کہ وہ ایمان والے نہیں. اس آیت نے بتایا کہ مومن کا ایمان دنیا بھر کا سونا اگر ہو، دنیا بھر کی زمین کے برابر سونا، تو مومن کا ایمان اس سے زیادہ قیمتی ہے.
اس سے زیادہ ویلیویبل ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ، گھر میں 2-4 تولے سونا ہوتا ہے، کھلا رکھتے ہو یا تالوں میں رکھتے ہو؟ 10-10 قسم کے لاکرز بناتے ہیں آپ ان میں۔ تو 2-4 تولے کی جب اتنی حفاظت، تو روئے زمین کے برابر سونا، ایمان اس سے زیادہ قیمتی چیز، اس کی حفاظت کرنی چاہیے یا نہیں؟ اونچی گئی ہے تو ہر ایک کو سنے؟ کیا ہر ایک کو پڑھے؟ ہر ایک کے ساتھ چلے؟ نہیں، صرف ان کے ساتھ چلیں گے جو سچے ہیں، جو ایمان والے ہیں، صحیح ہیں، اور بزرگوں کے طریقے پر چلے آ رہے ہیں، کیونکہ نماز کی ہر رکعت میں کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ چلا، ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ کن لوگوں کا راستہ؟ جن پر تو نے انعام کیا، وہ انبیاء، وہ صدیقین، وہ شہداء، وہ صالحین۔ تو غوث پاک صالحین میں سے ہیں یا نہیں؟ خواجہ غریب نواز صالحین میں سے ہیں یا نہیں؟ تو ان کے طریقے پہ تو چلنے کی دعا کرتے ہیں، تو جو انہی کو نہ مانے وہ مومن ہوگا، وہ صحیح راستے پہ ہوگا؟ تو ہم نے ان اللہ والوں کا دامن چھوڑنا نہیں، ان کے طریقے پر رہنا ہے، تب ہمارا ایمان بچے گا۔ رمضان آیا ہے تو قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھو، صحیح ترجمہ پڑھو، صحیح تفسیر پڑھو، اور کوشش کرو کہ صحیح عقیدے یاد کر لو۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، اللہ تعالی کے نبی اللہ کی عطا سے غیب جانتے ہیں، خود سے نہیں۔ خود سے کیوں؟ لفظ نبی کے معنی دیکھو، ڈکشنری کھولو، اس میں نبی کے ساتھ لکھا ہوا ہے النبی المخبر عن الغیب، نبی کہتے ہی اس کو ہیں جو غیب کی خبریں دے۔ تو جس کو غیب کا علم نہیں ہے وہ پہ کیسے خبر دے گا؟ پوچھ رہا ہوں آپ کو، دے گا؟ صحیح حدیث میں ہے، جب آپ 4 مہینے کے ہوتے ہیں ماں کے پیٹ میں، 120 دن کے، فرشتہ آتا ہے، 4 چیزیں آپ کے ماتھے پہ لکھ کے جاتا ہے۔ ماتھے پر عمر کتنی ہوگی، نیک ہوگا یا برا، یہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا، کیا کرے گا، کیا کمائے گا، کیسے مرے، یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو اس کو اللہ نے علم دیا ہے یا نہیں؟ وہ فرشتہ جانتا ہے یا نہیں؟ اونچی، خود سے جانتا ہے؟ اس فرشتے کو علم ہو، اور جس کو اللہ نبی بنائے اس کو علم نہ ہو۔ آج سائنس نے ایسے آلے بنا لیے، وہ پانی کی تہ میں بھی دیکھ لیتے ہیں، زمین کے اندر چھپی ہوئی چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو جس کو اللہ نے نبی بنایا وہ کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ روحانیت کا مقابلہ سائنس کر سکتی ہے؟ نہیں۔ تو میں نے یہ باتیں اس لیے کی کہ ان کے پروپیگنڈے میں آنا نہیں، صحیح عقیدوں پہ رہنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کے بارے میں 2 باتیں سن لیجئے۔ پہلی غلطی کبھی نہ کرنا وہ یہ کہ سحری، لفظ کیا ہے؟ آپ سحری کہتے ہو، سحری تو جادو کو کہتے ہیں، سحری سحور عربی میں، سحری کے وقت کے بارے میں کیلنڈر بن جاتے ہیں، ٹی وی پہ بھی آ جاتا ہے۔ مثلاً وہ بتائیں کہ جی 4:30 سمجھانے کے لیے کہہ دوں 4:30 آخری وقت ہے۔ عام دنوں میں فجر کی اذان جو ہوتی ہے وہ جب صبح صادق ہو جاتی ہے اس کے بعد ہوتی ہے۔ رمضان میں فجر کی اذان سحری کے ٹائم کے ختم ہونے پہ شروع ہوتی ہے۔ کب شروع ہوتی ہے؟ جب سحری کا ٹائم ختم ہو گیا۔ آپ لوگ اس میں کھاتے پیتے رہتے ہو کہ جب تک اذان ہو رہی ہے کھا لو، ایک گھونٹ اور پی لو، سگریٹ کا ایک کش اور لگا لو، یہ کر لو۔ سنیں، جب وقت ہو گیا اب اس کے بعد آپ نے ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے اتارا، روزہ نہیں رہے گا۔ لہٰذا 1 منٹ 2 منٹ پہلے کھانے پینے سے رک جائیں۔ اچھا، لوگ گھٹا گھٹ پانی پیتے ہیں تو کتنا پانی پی لیں گے آپ؟
10 لیٹر پی کے کیا آپ سمجھتے ہیں وہ اندر رہے گا؟ وہ آپ کو بار بار اٹھائے گا، آپ کو جانا پڑے گا واش روم۔ تو مناسب حد تک۔ اب بہت زیادہ پی لیتے ہو پھر اس کے بعد آپ سمجھتے ہو شاید یہ پورا دن چلے گا، یہ اونٹ کا کام ہے، وہ پورے مہینے کا پانی پی لیتا ہے، آپ کا کام نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنا اس میں ذائقہ بھی ہوتا ہے، اس میں رنگ بھی ہوتا ہے، وہ آپ کی تھوک میں مل کر ضرور اندر جائے گا، آپ کا روزہ توڑ دے گا۔ لہٰذا روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ نہ کریں۔ خالی برش کریں گے تو خون نکلنے کا خطرہ ہے، کیونکہ آپ کرتے ہیں زور سے خون نکل سکتا ہے، تو مسواک کریں، یا ایسی چیز جس کے کوئی ذائقہ نہ ہو، رنگ نہ ہو، جو تھوک میں مل کر آپ کے منہ میں نہ رہے، منجن ہوگی وہ بھی رہے گی۔ اگر مسواک کے بھی ریشے جو اس کے نکلتے ہیں نا دھاگے، وہ بھی چلے گئے تو روزہ توڑ دیں گے۔ تو بہت احتیاط کرنی ہے، یہ غلطی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو احتیاط کیجئے گا، اپنے روزے ضائع نہ کیجئے گا۔ افطاری کا وقت ہو جائے پھر دیر نہیں کرنی، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو یقینی طور پر معلوم ہو کہ سورج غروب ہو گیا۔ تو ٹائم بہت سے لوگ دیتے ہیں، اب ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں، کسی میں 10 سیکنڈ کا فرق، کسی میں 20 سیکنڈ کا فرق، کہیں آدھے منٹ کا فرق، تو آپ کو یقینی ٹائم معلوم ہونا چاہیے۔ یہ دعوت اسلامی والوں نے کیلنڈر بنائے ہوئے، آپ کے اس میں فون میں آ سکتے ہیں، تو انہوں نے باقاعدہ علم توقیت، جو وقت کا علم کہ سورج کا پورا، کراچی میں سب سے اونچی بلڈنگ کون ہے؟ وہ کلفٹن کے پاس ہے، تو وہاں کے لیے کیا ٹائم ہوگا، چندریگر روڈ پہ کیا ٹائم ہوگا، تو تھوڑا سا فرق ہوگا۔ تو سورج غروب ہونے سے پہلے اگر آپ نے روزہ کھولا وہ بھی آپ کا ضائع ہو جائے گا، تو وہ آپ نے ضائع کرنا نہیں۔ یہ تھوڑی سی احتیاط بتا دی آپ کو، اللہ توفیق دے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ امید ہے کل بھی انشاءاللہ تھوڑا سا ٹائم تو لگاؤں گا، اور زیادہ نہیں تو 10 منٹ 15 منٹ۔ بہرحال کل 1 رمضان ہے، پہلی رمضان، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا یوم ولادت، ان کی سالگرہ، ان کا برتھ ڈے۔ تو کل کی افطاری میں سارے 11ویں کرنا، ان کو ایصال ثواب کرنا۔ اللہ تعالی خیر فرمائے۔